لہو مکمل طور پر بہہ چکا تھا صدر علی وقار۔ ماں نے بیٹے کی لاش سے سر اٹھایا تو اسے چند مخصوص قدموں کے نشان دکھائی دیے۔ اس سے پہلے کہ اس کی آہو فغاں ابابیلوں والے خدا کا عرش چیر دیتی، اسے یہ کہہ کر رخصت کر دیا گیا کہ حیات بلوچ تو پیدا ہی غلط ہوا تھا۔ یہ کہانی کا پہلا کردار تھا صدر علی وقار۔ کہانی کا دوسرا کردار وہ 3 سالہ سچل ہے جس کے باپ کو سچ کہنے اور سچ لکھنے کے جرم میں گمشدہ افراد کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ کہانی کا تیسرا اور آخری کردار تہذیب کے یہ بچے کھچے نقوش ہیں ذی وقار، جنہیں یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم فلاں بن فلاں کو ووٹ دو گے تو ہم تم ایسے لوگوں کے لیے، تم ایسے نابینا لوگوں کے لیے ایک تازہ ریاست مدینہ بنائیں گے۔ کون سی ریاست ذی وقار؟ یہ ریاست کہ جہاں جب ملک کے کونے کونے میں ریاست مدینہ کا ڈھول پیٹا جا رہا تھا، تب بھوک، افلاس اور فاقے جھگیوں سے نکل کر سڑکوں پر ذلیل و رسوا ہو رہے تھے۔ یہ ریاست جہاں جب مساوی حقوق کا بل پاس کیا جا رہا تھا، تب خواجہ سرا اقتدار کے ایوانوں کے سامنے احتجاج کرتے اپنے نامکمل ہونے کا لگان لاٹھیاں کھا کر دے رہے تھے۔ یہ ریاست کہ جب ہوا کی بیٹی کی بے آبرو کیا جا رہا تھا تو اس ملک کے محافظ اس پہ غلیظ الزامات لگا رہے تھے۔ یہ ریاست کہ جس کے لوگ جب عدلگاہوں کے دروازوں میں حصول انصاف کے لیے اپنی پیشانیاں رگڑ رہے تھے تو دن دہاڑے ٹریفک اہلکار کو روندنے والے رکن صوبائی اسمبلی کو عدم ثبوتوں کی بنیاد پہ باعزت بری کر کے ترازو انصاف پہ کفن ڈالا جا رہا تھا۔ یہ ریاست ذی وقار کہ جہاں کے لوگ خود ہی منصف اور خود ہی مدعی ہیں، یہ جب چاہیں کسی مشال خان پہ گستاخی کا الزام لگا کر اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیتے ہیں۔ تو صدر علی وقار ہے کوئی سیوان میں مائی کا لال سکرات جو ہمیں سچ کا زہر پلا کر یہ بتائے کہ یہ لوگ کس سے منصفی چاہیں، کیونکہ یہاں تو اہل ہوس مدعی بھی ہیں اور منصف بھی۔ کہ صدر علی وقار کتنے بے درد ہیں، سرسر کو صبا کہتے ہیں، کیسے ظالم ہیں، ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں، جبر کو میرے گناہوں کی سزا کہتے ہیں، میری مجبوری کو تسلیم و رضا کہتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پہ اگر خون کے چھینٹے دیکھیں، مصلحت کیش اسے رنگے ہنا کہتے ہیں۔ یہ مسیحائی بھی کیا خوب مسیحائی ہے، چار اگر موت کو تکمیل شفا کہتے ہیں۔ چار اگر موت کو تکمیل شفا کہتے ہیں۔ صدر علی وقار جب حواس کوڑ زدہ ہو جائیں تو پھر دیواروں پہ مرتی دھوپ کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ شہر خوباں شہر مقتل بن جائیں تو آدمی اعتبار زندگی کھو دیتا ہے۔ ان کے دکھ کون سنیں ذی وقار جو تمام عمر اپنے جسموں میں دفن خیراتی سانسوں پہ پلتی زندگی کے گز ناپتے رہے۔ ارے کوئی تو ان روحوں کا رونا سنے جو اب کبھی انسانی روپ میں ظاہر نہیں ہو سکتی۔ ذی وقار نہ جانے کتنی مہربان صورتیں اور حسرتوں کے قافلے اس صحرائے زیست میں کانچ کی طرح بکھر گئے، مگر ذی وقار کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ یہ بستی ایک تختہ پھوڑا ہے۔ ان زمینی خداؤں کے ہاتھوں قتل ہوئے لوگ جنہیں نشانہ باز موت نے صحرا میں بھی ڈھونڈ لیا، اب فقط راتوں کو صحرا کی تنہائی کا رونا سنتے ہیں۔ ارے ڈھونڈو وہ ادھیڑے ہوئے جلے جسم جو ٹکڑوں کی صورت میں کلیساؤں کی صفاق دیواروں پہ چسپاں کر دیے گئے۔
और ऐसी कई नातवा रूहें जो अपनी बोरी बंद लाशों के बोझ उठाए पुकारे चली जा रही हैं कि इस समत न जाना जान मेरी, इस समत के आंगन मक्तल है, इस समत दहकती गलियों में जहरीली बांस का जादू है, इस समत महकती गलियों में कपूर की कातिल खुशबू है, इस समत की हर दहलीज तले शमशान है जलते जिस्मों का, इस समत न जाना जान मेरी, इस समत की सारी फुलझड़ियां बारूद की ताल में ढलती हैं, इस समत न जाना जान मेरी, इस समत के आंगन मक्तल है. Ladies and gentlemen, now it's time to call our last participant. If any team is left, he can register near the stage. मुकाबले के आखिरी शरीक अब्दुल्ला इबाद हैं. इनका ताल्लुक सादिक इजर्टन स्कूल बावलपुर से है. वो कहने आ रहे हैं, हमसे चराग राह संभाले कहाँ गए. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जनाब सदर व सामईन मोहतरम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम. मौज़ूए गुफ्तगू है, हमसे चरागे राह संभाले कहाँ गए. जनाब सदर, चिरागे राह का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. चिरागे राह का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. लेकिन आज हमने चिरागे राह का मतलब क्या बना दिया? मैं अर्ज करता हूं जनाब सदर, मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, मुफलिसे शहर को धनवान से डर लगता है, पर ना धनवान को रहमान से डर लगता है. अब कहाँ हो ईसार व अखुवत व मदीने जैसी, अब कहाँ हो ईसार व अखुवत व मदीने जैसी. अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, क्योंकि हमसे चिरागे राह संभाले कहाँ गए. जनाब सदर, अगर इंसान इंसानियत से गिरे तो हैवान बन जाता है, हैवानियत से गिरे तो शैतान बन जाता है, और अगर शैतानियत से गिरे तो दहशतगर्द और बेईमान बन जाता है. जनाब सर, सबसे बड़ा चिरागे राह तो कुरान मजीद है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वातासिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू. लेकिन हमसे इस हुक्म की पासबानी ना हो सकी, और हमारा पाकिस्तान 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, क्योंकि हमसे चिरागे राह संभाले कहाँ गए. जनाब सदर, अक्सर सोचता हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं बरसाते. बंदूक उड़ती है, गोली चलती है, गोली चलाने वाले की आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह. गोली खाने वाले की आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह. कातिल का भी वही नारा, मकतूल का भी वही नारा, कातिल का भी वही काबा, मकतूल का भी वही काबा, कातिल का भी वही रब, मकतूल का भी वही रब. कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल किलाए गाजी, मकतूल किलाए शहीद. तो मैं आपसे ये पूछने की जिसारत करूंगा कि परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की. परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं बरसाते? क्योंकि हमसे चिरागे राह संभाले नहीं जाते. जनाब सदर, क्या चिरागे राह ये है कि डॉलर की झलक दिखा दो, मासूम चेहरों को कफन पहना दो, माँ बहनों की इज्जत लुटा दो, शहर की गलियां खून में बहा दो. इसलिए तो माए और बहने एक ही नौगारी है कि जो जुल्म पे लानत न करे आप लाइन है, जो जबर का मुनकर नहीं वो मुनकर दीन है. ता हशर जमाना तुम्हें मक्कार कहेगा, ता हशर जमाना तुम्हें मक्कार कहेगा, तुम ऐशिकन हो तुम्हें गद्दार कहेगा. जनाब सदर,
سب سے چراغ راہ تو یہ ہے المسلم اخل مسلم، چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، کالا ہے یا زرد ہے، وہ ایک ہی قبیلے کا فرد ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ جناب صدر، آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج اگر ہم چراغ راہ سنبھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں بی بی فاطمہ جیسی ماں چاہیے، حضرت زینب جیسی بہن چاہیے، کیونکہ اگر ماں کے سینے میں قرآن تھا تو پیدا ہونے والا بھی فخر جہان تھا، اگر ماں کا ایمانی جذبہ سرد ہے تو پیدا ہونے والا بھی دہشت گرد ہے۔ جناب صدر، ہم سے چراغ راہ سنبھالے کہاں گئے، مجھے پہچانے میں کون ہوں، میں ہوں لہو معصوم اور بے گناہ کا، میں ہوں لہو میدان کربلا کا، میں ہوں لہو پشاور کے شہداء کا۔ رب کعبہ کی قسم، نہ کبھی مرا تھا نہ کبھی مروں گا، پڑھوں گا بڑھوں گا اور پھر چراغ راہ کا پاسباں بنوں گا، چراغ راہ کا پاسباں بنوں گا۔ والسلام۔